یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آسمان کے تلے، اس کائنات میں جتنے بھی معزز، مکرم اور افضل و اعلیٰ انسان ہیں، سب انسانوں سے افضل و اعلیٰ، بلکہ کل کائنات سے افضل و اعلیٰ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات اقدس ہیں، اور بالخصوص ہمارے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے نبیوں کے سردار اور سارے نبیوں کے تاجدار ہیں۔ جب بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بات کی جائے گی، قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات کے اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا جائے گا، ان کا اسم گرامی لیا جائے گا، ان کا نام پاک لیا جائے گا، تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ، شائستہ اور شستہ الفاظ کے ساتھ نام لیا جائے گا، بلکہ اپنے دہن کو، اپنی زبان کو پہلے ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کے پانی سے غسل دیا جائے گا، اور کہیں جا کر ان نفوس قدسیہ کے حضور ناز انسان کوئی ایک آدھ لفظ کہنے کی جسارت کر سکتا ہے۔ مگر کیا کیجئے، آج کے اس پرفتن دور کے اندر، جب کہ ہر طرف سے دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، یعنی ہر طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ یلغار ہے احمقوں کی، جاہلوں کی، ناہنجار لوگوں کی، بے ادب لوگوں کی، جن کو ہمارے پاکستان میں بالخصوص نام دیا جاتا ہے اسکالرز کا، انہیں نام دیا جاتا ہے ادیب ہونے کا، انہیں نام دیا جاتا ہے ترغیبی مقرر ہونے کا، اور انہیں نام دیا جاتا ہے موٹیویشنل اسپیکرز کا۔ ہم ان لوگوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس طبقے کے خلاف بھی نہیں ہیں۔ ہمارا جہاد اور ہمارا اختلاف ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کو دین کی ابجد بھی نہیں آتی، الف بے جیم دال سے بھی وہ واقف نہیں ہے۔ جب وہ دین پر گفتگو کریں گے، جب وہ قرآن پر گفتگو کریں گے، جب وہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات اقدس پر بات کریں گے، جب وہ بات کریں گے ہمارے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، تو ہم انہیں مجبور کریں گے کہ وہ اس طرح ان کا ذکر پاک کریں جس طرح قرآن و سنت میں ہمیں ان نفوس قدسیہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے تعظیم کی، اور جس طرح اصحاب رسول نے تعظیم کی، جس طرح ائمہ اہل بیت نے تعظیم کی، جس طرح ہمارے اسلاف نے تعظیم کی، ہمارے اکابرین نے تعظیم کی، سلف صالحین نے تعظیم کی، تابعین نے تعظیم کی، ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، صلحاء نے، اولیاء نے جس طرح تعظیم کی، اس طرح تعظیم کرنا لازم ہوگا۔ اگر کوئی ان آداب کا لحاظ نہیں رکھے گا تو ہم اسے ایک لفظ بھی بولنے کی جسارت نہیں دیں گے، اور ہم ہر میدان پر، ہر پلیٹ فارم پر ہم ان کا علمی تعاقب کریں گے، اور حکومت وقت پر لازم ہے کہ وہ عملی ان کا تعاقب کرے۔ مثال کے طور پر ایک سیشن کے دوران ساحل ادیم جیسے نالائق ترین پلاسٹک کے بندر اور کھوتے کی کھوپڑی والے ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالخصوص باغی کا لفظ استعمال کیا، باغی کا لفظ استعمال کیا، اور وہ ایک سیشن کے اندر ایک بچے کے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ یوں تو اس کا وہ جو ایک مختصر سا کلپ ہے، اس کے اندر ہی
ایسی ایسی باتیں اور واہیاتیاں ہیں کہ ایک ایک لفظ پر اگر گفتگو کی جائے تو بات نہایت طویل ہو جائے گی. ہم اس گفتگو میں صرف ایک مسئلہ کو لے رہے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیکنڈ سوال کا جواب دیتے ہوئے بچے نے کہیں اس کو ٹوکا تھا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا نہ کہو، اور تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باغی نہ کہو. تو اس کے جواب میں کہتا ہے کہ کفار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا کہتے تھے تانا دیتے ہوئے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سے کم کرنے کے لیے، اور میں حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ باغی کہہ رہا ہوں اپنے سے اوپر کرنے کے لیے. اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ افضل ترین جہاد بغاوت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکے سے بغاوت کی ہے، یس اور نو، کی یا نہیں. ہر سردار کے گلے کو پکڑ کر بغاوت کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ خود سماعت کیجئے کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے. دوسری بات، پہلی بات آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا وہ کیا؟ جو سر آپ نے بولا تھا کہ ہمارے نبی سے بڑا پڑھی. چرواہا نبی علیہ السلام کو سوشو اکنامک تانا مارتے تھے، یہ ناہنجار بدبخت کفار. سوشو اکنامک تانا کہ یہ تو ہم سے کم ہے نعوذ باللہ، اور میں باغی کہہ رہا ہوں اپنے سے اوپر کرنے کے لیے کہ سب سے کم تر درجہ ہوتا ہے کسی کی غلامی کرنا، سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے کہ ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا. آپ کو پتہ ہے حدیث کا نا افضل ترین جہاد کیا ہے؟ بغاوت. کیا ہے افضل ترین جہاد؟ ظالم حکمران کے اوپر کلمہ حق بلند کر دینا. اس کو نہیں بغاوت کہتے، اور کس کو بغاوت کہتے ہیں آپ؟ افضل ترین جہاد بغاوت ہے. آپ نے اس کو والی حدیث اور آیت کے ساتھ چرواہا میں نے بولا نعوذ باللہ، وہ پتہ کس نے چرواہا کہہ رہے تھے. سمجھنے کی کوشش کریں، یہ پلاسٹک کی باتیں اسلام میں نہ ڈالیں. میرے نبی نے پورے مکے سے بغاوت کیا، یس اور نو کی. ہر سردار کو گلے سے پکڑے بغاوت کی، چھپ کے کیا تھا، سامنے کھڑے ہو کے بغاوت کی تھی. عمر بن خطاب نے کعبے میں کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر، اب کوئی روک کے دکھائے مجھے. یہ بغاوت نہیں ہے اور کیا ہے؟ جب جاوید آدمی بولتا ہے میں باغی ہوں، سب لوگ نعرے مار رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ کیوں نہیں کہتے بھائی کتنا نچلا لفظ کو استعمال کر رہے ہو؟ وہ سب کو پتا ہے ظالم کے خلاف بغاوت کرنا افضل ترین جہاد ہے. سو یہ آنر ہے، یہ بغاوت مسلمان کا آنر ہے. اگر 2 نمبر نظام کے اندر پھنس جائے تو، اور یہ میں انڈین مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کب سے، یا آپس میں اکٹھے نہیں ہوگے تو کسی جھوٹی امید میں نہ رہنا، کسی بھی جھوٹی امید میں نہ رہنا. آپ کو سب دنیا کے مسلمان چاہیے اکٹھے ہونے کے. عرب، پاکستان، بنگال، انڈونیشیا، ایک دن یہ آپس میں ان کا کنیکشن بنا لیا، آپ سب آزاد ہو گئے. انہوں نے نت ڈال کے رکھی ہوئی ہے سکھوں نے خالستان کی، اور آپ 25 کروڑ ہونے کے بعد کچھ نہیں کر سک رہے، آپس میں نہیں کنیکٹ ہو رہے. تو اس کو غلط ٹویسٹ مت دیں کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ نبی اسلام کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ ہے، ہلکا نہیں، سب سے بھاری لفظ ہے. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کے خلاف بغاوت کی، ہاں جی کی. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف کی، جی کی. یہ تو اللہ تعالیٰ کام ہی سے کراتے ہیں، ورنہ حق اور باطل اکٹھے نہیں ہو سکتے. ان میں سے ایک کو دوسرے کے خلاف بغاوت کرنی پڑے گی. جی تو ناظرین، آپ نے اس کی گفتگو کو سماعت کیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے جو سینہ سپر ہوئے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے عمل سے، اپنے اسوہ سے، اپنے کردار سے جو مکے کے بدماشوں اور باغیوں اور سرکشوں کا مقابلہ کیا اور کلمہ حق کو بلند کیا، تو وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوی جد و جہد ہے، وہ نبوی جہاد ہے. اس کو بغاوت کہنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اتنی بڑی جرت، جسارت اور بے باکی ہے کہ الامان الحفیظ. اتنے بڑے جرائم کرنے کے بعد بھی کیا کوئی مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ ہم فتویٰ نہیں لگا رہے، لیکن ایسوں کو سننے والے کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اللہ کے حضور وہ کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے نبی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ باغی کہے اور آپ کا خون بھی نہ کھولے؟ جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو ہاتھ سے روکنا چاہیے، یعنی حاکم وقت. اور جن کو بولنے کی اللہ نے قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، ان کو بولنا چاہیے. جن کو لکھنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے ان کو لکھنا چاہیے. ہم بول بھی رہے ہیں، ہم لکھ بھی رہے ہیں. ایسے باطل نظام کے سامنے سینہ سپر ہونا، یہ ہے جہاد،
یہ ہے افضل ترین جہاد. ان کی یونیورسٹیز، ان کی ڈگریاں اور ان کی نمود و نمائش اور ان کے نام کی پرواہ نہ کرنا اور ان کے بت کو پاش پاش کر دینا اور حق کو واضح کرنا اور ان کا تعاقب کرنا اور ان کا پیچھا کرنا، یہ ہے افضل ترین جہاد. ظالم کے بچے، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغاوت کا لفظ استعمال کرتے ہو، پھر اس کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تم بغاوت کا لفظ استعمال کرتے ہو. وہ ان کا نبوی جہاد تھا، وہ ان کی جد و جہد تھی، وہ ان کی محنت تھی، وہ ان کی تبلیغ تھی، وہ ان کا انذار تھا، یعنی ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈرانا تھا، وہ تبشیر تھی، ان کو خوشخبری سنانا کہ ایمان لے آؤ تمہیں یہ بشارت ملے گی. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آداب رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم توقیر یہ ہر مسلمان پر واجب لازم فرض ہے. بغاوت کی نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے. عربی کے اندر بغاوت کے دو معنی ہیں، ایک اچھا معنی ہے اور ایک برا معنی ہے. البغض احدہما طلب الشیء، یہ جو بغاوت ہے اس کا جو اصل مادہ ہے، جو روٹ ورڈ ہے اس کے، وہ با غین یا ہے. احدہما طلب الشیء، اس کا ایک معنی یہ ہوگا کسی چیز کو طلب کرنا، والثانی جنس من الفساد، اور دوسرے کا تعلق فساد کے ساتھ ہے. اور اردو کے اندر بغاوت اور باغی کا جو لفظ ہے، بغاوت کے معنی ہوں گے سرکشی کے، فساد کے، نافرمانی کے، غداری کے، قانون شکنی کے، بلوا کے، لوٹ مار کے، تشدد کے. یہ دوسرا معنی ہے عربی کے اندر. اور اردو میں بالخصوص باغی سرکشی کرنے والے کو، تشدد کرنے والے کو، لوٹ مار کرنے والے کو، کٹ کر کے کسی پر شبخون مارنے والے کو، نافرمانی کرنے والے کو غدار کو کہتے ہیں. تم مثالیں دے رہے ہو جوید ہاشمی کی، شرم نہیں آتی تم کو؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور ناز باغی کا لفظ بولنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نسبت کرنا، یہ بدترین تمہاری زندگی کا وہ جملہ ہے جو تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جملہ کسا ہے. اور اس پر علماء سے فتویٰ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ گستاخی ہے، انبیاء کی گستاخی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. توبہ کیجئے، رجوع کیجئے، استغفار کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اپنے الفاظ کے ساتھ اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے توہین کی ہے. آپ نے افضل ترین جہاد کو بغاوت کے ساتھ تعبیر کیا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. رب ذوالجلال ایسے نالائقوں اور پلاسٹک کے مسلمانوں اور ایسے کھوتوں سے آپ کو اور مجھے اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe to my channel.